اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں پنہا ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا. اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا. اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے. قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے، یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا، یہ بھی رب کی تخلیق کو دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حاضری کر دی. کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی. اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کرے، اپنے آپ کو رسوا نہ کرے. اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کرے، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کرے. کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کرے. جھکنا ہے رب رسول کے سامنے، بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کرے. کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کرے. ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کرے. شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا. رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائے نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے. رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو نائب ہے میرا. اور کتنا تو پروقار ہے، تو کتنا طاقتور ہے انسان، تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہیے تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا. حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رستے میں اپنی صلاحیت. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا. اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے. بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں. بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں، زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے. تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں. تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا. جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں، میں نے کہا اپنے والد صاحب سے مزار پہ. کہنے لگے پیر تھے، میں نے کہا نہیں. عالم تھے، میں نے کہا نہیں. کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے، میں نے کہا نہیں. وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے. وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے. پھر وہ تاجر تھے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے. لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا. اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے. میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہے شخصیت کے اندر، ماں باپ کے. او بھائیو، ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی. کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کرے، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کرے. مضبوط رہے، طاقتور رہے. اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے. کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی. تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے. عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا. اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو. آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں. آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہوں. آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑے کبھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں. جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی. اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے.
اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے. وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بہت بری چیزیں آتی ہیں, اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی ہے, اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے, اللہ کے قریب کرتی ہے. تربیت نفس پر توجہ دے, اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کر. اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں, کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں. وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے. ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے, اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے. اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کرے آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں, تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے, یہی نسخہ ہے, یہ دوائی کھائے. یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس, کہتے ہیں کوئی نظر کرے میں نیک ہو جاؤں. بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا 5 نمازیں پڑھو, نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو. پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو, تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. آپ اس نسخے پر, وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم معاشر والے فرمایا کرتے تھے, مرید کہتے نے سانو نماز نہ پڑھاؤ, اللہ اللہ نہ کراؤ, ایویں ہی پہنچاؤ. تو کہتے ہیں یہ ایویں والا کام ہو سکتا, جو شریعت کے احکام ہے وہ تو سارے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نے ایسے موقع پہ بابا بلے شاہ جی یاد آ جاتے ہیں, کہتے ہیں بلے شاہ نو مرشد ملے ہیں تے انہیں ایویں جا بخشایا, وہ نا 300 پہلی زمین ہوندی سی بابے بلے شاہ دی, انہیں ساری دیتی تھی اللہ دی راہ وچ. ایویں جڑا جے نا وہ اے والا ایویں جے, میرا شیر نہ پڑھو, پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح اس شخص نے کمال کیا کیا. مجھے اتنا نظر آ رہا ہے وہ بلے شاہ مرشد ملیا جنہیں ایویں جا بخشایا, وہ ایویں ان کی عاجزی ہے, وہ ان کی عاجزی ہے, وہ انکساری ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی, ایک ہی مرشد سے سارا کچھ مل گیا. یہ اس بات کا ترجمہ ہے, اس کی تشریح ہے. من مانی باتیں, من مانی آپ تربیت اپنی کریں, اپنے اوپر غور کریں. اور چوتھا, ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کریں, اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں, اس کا محاسبہ کریں. جو لوگ حساب کتاب نہیں نہ رکھتے, ہمارا ادارہ ذرا بڑا ہوا ہے تو ہم نے اسپیشل اکاؤنٹ میں پکا بندہ رکھ لیا. پہلے ایک دوست کام کرتے تھے رضا کارانہ طور پر, شام کو بیٹھتے حساب کتاب کر دیتے. کمیٹیوں میں ایک شخص کیشیئر ہوتا ہے. پھر اب ادارہ بڑا ہو گیا, نظم بڑا ہو گیا, کام بڑا ہو گیا. اب وہ ایک آدمی شام کو اگر بیٹھے گا تو کرے گا نہیں, تو مستقل ایک صاحب ہیں جو ڈیوٹی کرتے, نظام کو دیکھتے. کیونکہ اگر حساب کتاب نہ رہے تو چیزیں ٹھیک چل سکتی. سب سے زیادہ وہ تاجر ناکام ہوتا ہے جو کمائی کرے اور خرچ کا حساب ہی نہ رکھے, جس کو پتہ ہی نہ ہو آمدن خرچ میں بیلنس کیا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے. اپنے نفس کا محاسبہ ضرور. ہم نہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں, فلاں کہاں سے کماتا ہے, کہاں کھاتا ہے, کہاں پہنچ گیا, کون سی سیاست کی, کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, کہاں سے آتا جاتا ہے, چلاک بڑا ہے, فلاں سے مل گیا. اور ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھتے گزر گئی. اس سے زیادہ بھی کبھی اپنا رکھا ہوتا نا, تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. محاسبہ نفس کرنا, اور کتنا کرنا ہے, اس نفس کو قابل بنانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکڑیوں کا گٹھا, پرانے زمانے کے اندر ایندھن لانا, لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا, یہ بھی روزمرہ کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. وہ ڈیوٹی آج کل ہم ماہانہ گیس کا بل دے کے پوری کرتے ہیں. یا اب بھی اس کی ایک صورت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلنڈر اٹھائے ہوتے ہیں گیس بھروانے جا رہے ہیں. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا آج بھی دیہی ماحول کے اندر بعض لوگ شام کو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے کہ وہ آئیں گی تو کھانا پکے گا ایندھن کے لیے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اپنی پشت پہ رکھے ہوئے ہیں, گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب حد ہو گئی, گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں, غلام بھی موجود ہے, اور آپ یہ کام خود کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے, بیٹے بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں, اور ایک بات اور بھی شامل کر رہا ہوں, اللہ کے فضل سے میرے بچے اور میرے خادم میرے فرما بردار بھی ہیں, بات بھی مانتے ہیں. لیکن فرمانے لگے میرا نفس نہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے, تو بہت بڑا شخص ہو گیا, تیری بڑی شخصیت ہو گئی ہے. فرمایا یہ جو ذرا لکڑیوں کا گٹھا پشت پہ رکھا ہے نا, یہ رکھا پشت پہ ہے, لیکن ذرا حساب اپنے نفس کا کر رہا ہوں, محاسبہ نفس کر رہا ہوں, اسے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آخر تک اپنے استادوں کی بارگاہ میں حاضری دینی. میرے اساتذہ فرمایا کرتے آخر تک اپنے مشائخ سے جڑے رہنا, آخر تک اپنے اساتذہ کے پاس آنا جانا. کچھ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا, خود عالم ہو گئے اب استاد گئے, خود بڑے ہو گئے اب گئے. کہتے تھے آخر تک جانا, اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس جانے سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی بڑے موجود ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں, اور بڑا بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے.
جس کا کوئی بڑا نہیں وہ کیسے بڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان حساب کرے، محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، کل کے لیے اس اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا، یہ نفس کا حق ہے۔ جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ میلے ہو گئے بدلنے چاہیے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں یار مجھے آنا جانا ہوتا ہے یہ مجھے ٹھیک کرنے چاہیے، تو نفس پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، باطن سارا گدلا ہو جاتا ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، اندر سارا کمزور ہو جاتا ہے، حساب ہی نہیں کرتے۔ اس نفس کا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کا حق ہے کہ لباس ٹھیک ہو، جوتے ٹھیک ہو، آپ نے غسل کیا ہوا ہو، اس طرح آپ کے نفس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اسے اتنا ٹھیک کر دے، اتنا محاسبہ کرے، اتنی اس کی عادات بہتر کرے کہ وہ رب کی رضا کے مطابق ڈھل جائے، اللہ رسول کی رضا کے مطابق دھل جائے، نکھر جائے، صاف ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو سارے مرید آپ کی طرح کے عقیدت مند تو نہیں نہ ہوتے چپ کر کے سو گئے، کچھ سوچتے بھی ہیں، ان کا دماغ فوری طور پر تنقید کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے ان کی آنکھیں بتاتی تھی کہ سوال فوری طور پر آ گیا ہے، ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ایک سامنے کہہ لیا حضور یہ بڑا دعویٰ ہی نہیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے اصل بات نہیں نا، تم نے آگے پوچھا ہی نہیں، میں بتانے لگا تھا، تم پر کچھ لوگ پریشان جلدی ہو جاتے، اگلا صفحہ پڑھتے نہیں پچھلے پہ ہی پریشان ہو جاتے۔ کہا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کریم کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے چونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے، اور تو فادخلی فی عبادی، آجا میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، آنا میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے، میری جنت میں داخل ہو۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ نفس مطمئنہ، کون سا؟ ایسا نفس تیار کرنا ہے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، اس کا محاسبہ کر کے اس طرح کا بنا لے کہ یہ اس طرح کا ہو جائے کہ جس طرح اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ